السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے واقعہ معراج۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 3887 اور جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا، پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید رنگ کا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام مجھے اس پر سوار کیا اور آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے، اور چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو پوچھا کہ آپ علیہ السلام روئے کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو لایا گیا، وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باغی اور 2 ظاہری۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہی فطرت ہے اور آپ اس مقام پر ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب میں واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے؟ میں نے کہا روزانہ کی 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کی تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر جب میں واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا۔ ایسا بار بار ہوا حتیٰ کہ روزانہ کی 5 نمازیں فرض رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہت سوال کر چکا ہوں اور اب مجھے شرم آتی ہے اور اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 431 جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جہنم میں پہنچانے والے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 430 جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو حجر حتیم میں دیکھا۔ قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہ دیکھی تھی۔ میں اس قدر شدید پریشانی میں مبتلا ہوا کہ کبھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو اکٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھتے میں انہیں بتا دیتا، اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔